حدیث کو یاد کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو شروع ہوا حدیثوں کو یاد کرنے کا، وہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، کبھی ختم ہی نہیں ہوا، ہمیشہ چلتا رہا. ہاں پہلے زیادہ تھا، ابھی یہ کم ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں ہمیشہ یہ سلسلہ ہے حدیث کو یاد کرنے کا، سننے کا، سنانے کا. کسی ملک میں کم ہو جاتا ہے ماحول، کسی ملک میں زیادہ ہوتا ہے. تو جیسے شروع میں جب اسلام پہنچا انڈیا کے اندر، ہندوستان میں جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی تھا، تو جب اسلام وہاں پہنچا لوگ حدیث وہاں بھی یاد کرتے تھے، وہاں بھی اہتمام کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت کئی سو سال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر لوگوں کے اندر مسلمان تو ہیں نام کے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ماحول نہیں ہے، وہ شوق و جذبہ نہیں تھا حدیث کو یاد کرنے. بس فلاں حضرت کی کتاب ہے، وہ کتاب فلاں حضرت کی ہے، پڑھو بس. حدیث کے اندر وہ بیداری نہیں تھی. یہ کب کی بات ہے؟ مغلیہ سلطنت، مغلوں کی جو حکومت تھی انڈیا کے اندر. تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ان کے زمانے کے، کئی علماء تھے لیکن ان میں سے ایک بڑا نام ان کا آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے عالم تھے. ان کی وفات 1762 عیسوی میں ہوئی ہے. 1762 1762 عیسوی میں. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2024. یعنی آج سے وہ 260 سال پہلے کے تھے. 260 سال پہلے کے تھے، ٹھیک ہے. تو جب یہ حج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ یہ مدینہ مکہ میں ماشاءاللہ حدیث کا درس ہو رہا ہے. تو حج کرنے آئے تو ساتھی کے ساتھ واپس نہیں گئے، وہ رک گئے یہاں مکہ مدینہ میں، اور یہاں علم حاصل کرنے لگ گئے حدیث کا، اسپیشل حدیث کا. تو کئی علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا مکہ مدینہ میں. ان میں سے ایک بڑے عالم تھے ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ. خاص ان سے انہوں نے بہت علم حاصل کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کر کے حدیث کا. پھر جب انڈیا گئے، ہندوستان جب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ہندوستان کے اندر بھی ضرورت ہے کہ حدیث کے معاملے میں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے، حدیث کی نشر و اشاعت کی جائے، حدیث یاد کرایا جائے، حدیث کا درس دیا جائے، حدیث کے تعلق سے لوگوں میں واضح و نصیحت اور ڈائریکٹ حدیث کے ذریعے. تو ان کے زمانے یہ تھا کہ بالکل بند ہو گیا تھا یہ سلسلہ حدیثوں کا. اس لیے یہ ضرورت تھی کہ بیداری پھر سے لانے کی ضرورت، پھر سے لوگوں کے اندر روح پھونکنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے، بڑی خدمت انہوں نے انجام دی. پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا عربی سے فارسی زبان میں. پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا دوسری لینگویج میں. وہ لینگویج کیا تھا فارسی، عربی سے فارسی میں کیا. اب پھر ان کے بیٹے نے قرآن کا ترجمہ کیا قرآن کو اردو زبان میں، عربی سے اردو میں. ان کے بیٹے پہلے شخص جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. اور قرآن کے ترجمہ کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیا، انہوں نے باقاعدہ درس دینا شروع کیا حدیث کے اوپر، کہ باقاعدہ ڈائریکٹ حدیث کا درس ہو، حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنایا جائے، حدیث کا ترجمہ کیا جائے، حدیث کی شرح کی جائے، حدیث کا مطلب لوگوں کو ڈائریکٹ سمجھایا جائے، ڈائریکٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جوڑا جائے. تو درس کے ذریعے لوگوں کو جوڑا اور اپنے شاگردوں کو بتایا. ان کے شاگرد درس حدیث کا درس دینا لوگوں کو شروع کیے، مدرسوں میں، مسجدوں میں، پبلک میں، عوام میں، لوگوں میں. اسی طرح انہوں نے باقاعدہ جو موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، فارسی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی. عربی زبان میں تو عربی ہے لیکن عربی میں شرح کی اس کی، اور فارسی میں اس کی شرح کی اور ترجمہ لکھا موطا امام مالک. تو گویا کہ تاکہ لوگ جوڑے، جس کو عربی نہیں آتی وہ فارسی زبان، چونکہ اس وقت مغلیہ سلطنت میں اصل جو انڈیا ہندوستان کی جو زبان تھی وہ سرکاری، وہ فارسی زبان تھی، وہ اب ختم ہو گئی، لیکن پہلے فارسی کا ہی بول بالا تھا، چرچا تھا اور ماحول تھا. تو گویا کہ حدیث کی کتاب کا ترجمہ کر کے لوگوں حدیث سے جوڑنے کی کوشش کی، اور پھر حدیث کا باقاعدہ درس دے کر کے واضح و نصیحت کر کے حدیث سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، کہ ڈائریکٹ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑے، تاکہ جو حدیث کی برکت ہے وہ لوگوں کو ملے، حدیث کا جو اجر و ثواب ہے وہ لوگوں کی ملے، اور لوگوں کی اصلاح ہو. یہ اتنی جو بدعقیدگی اس وقت پھیل گئی تھی، وہ برائے نام تھا جو حکومت تھی مسلمان کی، حکومت برائے نام تھی، لوگ نام کے مسلمان تھے. اکثر جو لوگ خرافات میں ڈوب گئے تھے، نام مسلمان والا لیکن عمل پورا ہندوانہ کافرانہ ہو گیا تھا، سب کا نہیں اکثر لوگوں کا. تو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ حدیث کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے اندر روح پھونکی جائے. اور الحمدللہ کافی فائدہ ہوا بھی ان کے ذریعے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہندوستان کے اندر. تو حدیث کا انہوں نے اپنے زمانے میں ایک روح پھونک دی، ایک بیداری لوگوں کے اندر پیدا کر دی، اور پھر لوگ ماشاء اللہ حدیث سے پھر سے لوگ آنے لگ گئے. جو پہلے تھے لیکن بیچ میں ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، ایک دوری پیدا ہو گئی تھی،
پھر سے لوگ حدیث سے جڑنے لگ گئے.